حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت بلال کا اسلام کا مصائب کا واقعہ، حضرت بلال نے ایمان لایا، اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا تکلیف دی گئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے مؤذن رہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں مؤذن رہے۔ حضرت بلال کا واقعہ موجود ہے، فرمایا کہ حضرت بلال ایک کافر کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے ایمان لایا، اسلام قبول کی ہے، تو اس کافر نے حضرت بلال پر تشدد اور ظلم کا انتہا کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کی وقت، دوپہر کی وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بڑی چٹان سینے پر رکھ کر کے حضرت بلال کو یہ تکلیف دے کر کے کہتے، بلال یا اسلام ایمان چھوڑ دے یا اسی حال میں اسی تکلیف میں مر جا۔ حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب حضرت بلال کو تکلیف اسی طرح دیتے رہے اور رات کو جب ہوتی تو حضرت بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کے کوڑے لگواتے۔ کبھی ابو جہل کوڑا لگا کر کے اپنا زور ختم کر دیتے، کبھی امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بڑا سخت دشمن تھا، مسلمانوں کا بڑا سخت ترین دشمن تھا، حضرت بلال کو کوڑے لگاتے، حضرت بلال کی جسم میں زخم ہو جاتے، وہ اپنا زور ہی ختم کر دیتے۔ کبھی ابو جہل، کبھی امیہ بن خلف، کبھی اوروں کا نمبر آتا، لیکن کوڑے لگاتے جاتے۔ حضرت بلال کی زبان میں ایک ہی الفاظ تھا، احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت بلال کو اسی طرح تکلیف دیتے رہے۔ حضرت بکر نے دیکھا کہ حضرت بلال کی اس طرح تشدد اور اس طرح ظلم، تو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال آزاد ہوا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مسجد نبی میں آذان اور سفر اور حضر میں آذان دیتے رہے۔ جب اللہ کے نبی وصال ہوئے دنیا میں تو حضرت بلال کو یہاں پر رہنا مشکل گزرا، تو حضرت بلال نے وہاں سے سفر کر کے دین پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے۔ جب حضرت بلال وہاں پر رہے، کئی عرصے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال کیا ظلم ہے، آپ ہمارے زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال جب نیند سے اٹھے تو فوراً مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی کے نواسے لاڈلے حضرت حسن اور حسین بھی تھے۔ پر جب وہاں پر پہنچے تو حسن اور حسین نے فرمایا، بلال آپ جو ہے آذان دے دے۔ حضرت بلال نے پہلے تو انکار کی کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، میں آذان نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اصرار کے باوجود حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ آذان دے دیں۔ جب حضرت بلال نے آذان شروع کی ہے، جب صبح کی وقت تھی، حضرت بلال نے آذان شروع کی تو مدینہ منورہ کی جتنا بھی بڑے چھوٹے تھے، سب جو ہے ایک گہرام اٹھا کہ آج کیا اللہ کے نبی واپس آئے ہیں، جو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے زمانے کی آذان کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ تو جتنا بڑے چھوٹے عورت سب گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ تو پھر حضرت بلال آذان دینا شروع کی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچا تو حضرت بلال نے دیکھا کہ آج اللہ کے نبی سامنے موجود نہیں ہیں، تو حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب حضرت بلال پھر اسی کے وقت کے بعد پھر حضرت بلال واپسی اسی میں اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا زندگی گزار دی، 20 ہجری دمشق کے قریب وہاں پر وصال ہوئے۔ تو حضرت بلال نے ایمان کا وہ گواہی دی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے کہ حضرت بلال نے جب اتنا تکلیف کے باوجود، زخموں کے باوجود، زنجیروں میں جب اسے کوڑے لگواتے تھے، پھر بھی زبان میں ایک احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی زبان اور دل میں یہی آواز ہوتی تھی۔
آج میرے دوستو ہم دیکھیں کہ آج بغیر تکلیف سے اللہ نے ہمیں دین بھی دی، اللہ نے ہمیں قرآن بھی دی، اللہ نے ہمیں احادیث پیغمبر اسلام کو حدیث بھی دی۔ آج ہم کتنا دین پر محنت کر رہے ہیں، انہوں نے دین اور اسلام قبول کرنے میں کتنا مصائب، کتنا تکلیفیں برداشت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں شریعت